الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں معارف، مفاہیم، علم، عرفان کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ ایک سمندر ہے، ایک سیل رواں ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں معلومات کا، معارف کا، مفاہیم کا، علم اور عرفان کا تعمق اور تحقیق اور تدقق رکھنے والے لوگ قرآن مجید کی ہر آیت کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر مانتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ بھی جو میں نے آج کے اس اجتماع کے لیے، اس مجلس اعزاء کے لیے عنوان قرار دی، یہ بھی انتہائی گہرے پیغامات پر مشتمل ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، قل میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے تحقیق میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور یہ جان لو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور یہ شخص جسے مرنے کا خیال ہے، جسے موت کا احساس ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، یہ شخص اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو پیغام نازل کیا وہ بذریعہ مصطفیٰ نازل کیا۔ قرآن مجید ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ
اس کا روا ہے، کوئی روادار ہے، نہ اس کے اندر قابلیت اور اہلیت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے ہم سے بات کی ہے۔ اور بقول ایک بزرگ عالم دین کے کہ وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی کسی عارف اور کسی صوفی اور کسی نفس کش کا شہودی کیفیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اہل عرفان کے لیے مکاشفے کا عالم ہے جو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فرد خاص کی بات ہے، اور ایسا تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید اپنے محل پر نازل ہوا ہے، یہ ہر جگہ اترنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہر جگہ آنے والا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور جو قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوا ہوتا تو لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن مجید کی سنگینی کو برداشت نہ کر پاتا۔ یہ قلب مصطفیٰ ہے جو سنگینی وحی کو قبول کر رہا ہے، اور یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ اگر سنگین ہم سنگ پر اترے تو وہ ٹھہر سکتا ہے، لیکن اگر اترنے والا زیادہ سنگین ہو اور قبول کرنے والا خفیف ہو تو وہ اسے قبول نہیں کر پائے گا۔ کم سے کم ماننا پڑے گا کہ جیسا قرآن ہے ایسے ہی مصطفیٰ ہے، جبکہ دعویٰ ہمارا کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد۔ تو ارشاد حضرت احدیت، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ عزیزان گرامی، دقت اور توجہ آپ کی مجھے اس وجہ سے بھی زیادہ درکار ہے کہ ہماری اس مجلس کو بعنوان شام غریباں ہمارا یہ عزیز رسانہ نشر کرے گا، اور یہ مجلس اپنے خاص انداز کی مجلس ہے۔ اعلان اگر کوئی اہم ہو، بڑا ہو، غیر معمولی ہو، غیر مانوس ہو، تو اس کا تو اعلان کروایا جاتا ہے۔ جو بات ہی سادہ سی ہو، جو بات ہی معمول کی ہو، اس کے بارے میں اعلان نہیں کروایا جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کون ہے، اور اگر وہ کہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں مثلا فلاں شعبے کا ماہر ہوں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات کہنے کی تھی، لیکن اگر وہ کہیں میں انسان ہوں تو یہ کون سی بات تھی جو کہنے کی تھی؟ اللہ نے اپنے حبیب سے اگر یہ کہلوایا ہوتا کہ تم کہہ دو کہ میں رسول ہوں، تم کہہ دو میں نبی ہوں، تم کہہ دو میں اولو العزم پیغمبر ہوں، تم کہہ دو کہ میں وہاں سے آیا ہوں، تو یہ اعلان تھا جو معمول سے ہٹ کر ہوتا۔ یہ اعلان کیا ہے کہ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ عزیزان گرامی، دقت نظر یہ ہے کہ جو نبی اپنی مرضی سے خود کو بشر بھی نہ کہہ سکتا ہو، وہ اللہ کے سنگین پیغاموں کو اپنی مرضی سے کیسے پہنچائے گا؟ اللہ کا ہر پیغام نبی مکرم نے ویسے ہی پہنچایا جیسا نازل ہوا۔ بھائی اب قل تو ان سے کہا گیا تھا نا کہ تم کہہ دو، انہوں نے قل بھی کہا ہے۔ جو قرآن مجید میں 2 حرفی لفظ بھی کم کرنے کا قائل نہ ہو، وہ قرآن مجید میں تحریف کیسے برداشت کرے گا؟ اور یہ پھر وعدہ پروردگار ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ عزیزان گرامی، اتنا محترم سامع مجمع میرا جو یہاں تشریف فرما ہے اور جو اسے اپنے مخصوص وقت پر دیکھے، وہ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی جو جنہیں میں جانتا ہوں، جو میری شناخت میں ہیں، جو میرے سامنے ہیں، کوئی نبی نہیں بیٹھا ہوا، کوئی معصوم نہیں بیٹھا ہوا، جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا ہنر ہے، یہ تو کمال صنعت قادر مطلق ہے
کہ اس نے ہر مخلوق کو نیا بنایا ہے. ہر آنے والا پچھلے آنے والے سے مختلف ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو سارے ایک جیسے ہوں گے، بلکہ یہاں تو عمل ایسا ہے کہ ہر آنے والا پچھلے آنے والے سے نیا جوہر لے کر آ رہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ 2 بچے اچھے کا نعرہ کہاں سے آیا. اگر یہ 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ ہوتا تو ابو طالب کے چوتھے بیٹے کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہر آنے والا ایک نئی توانائی اور ایک نئی صلاحیت لے کر آ رہا ہے. تو جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. تو پھر جنہیں پروردگار عالم نے مخلوق اول قرار دیا ہو، بلکہ کہہ لوں کہ اپنا آئینہ بنایا ہو، اللہ جب چاہتا ہے کہ اپنا جمال دیکھے، جب چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے جمال کو محسوس کرے، تو وہ آئینہ بناتا ہے. میں اور آپ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے مانوس ہیں، ہمیں بھی آئینہ اچھا لگتا ہے. اور یہ جو انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ اس کی فطری کیفیت ہے. یہ جمال کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی پسند کریں. لہذا آئینے کے سامنے کھڑا ہونا لوگوں کو متوجہ کرنے کا مقدمہ ہوا کرتا ہے. یہ پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو انہیں اچھا لگے. یہ جو انسان کی فطری کیفیت ہے، جب فطری ہے تو یہ اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ بھی جمیل ہے اور وہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے. تو میں اور آپ تو اپنے جمال کو دیکھنے کے لیے آئینہ بناتے ہیں، اللہ اپنا جمال دیکھنے کے لیے کیا بناتا ہے؟ شاید میں تو ایک آئینے سے اپنا جمال دیکھ لوں، اللہ نے 14 آئینے بنائے ہیں. اللہ اپنا جمال دیکھتا ہے 14 کے ذریعے اور اپنا جلوہ دکھاتا ہے 14 کے ذریعے. آپ تصور کریں، میں نے آئینے کی بات کی ہے تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک حجرے میں آپ چاروں دیواروں پر آئینے لگا دیجئے اور وسط میں خود کھڑے ہو جائیے. آپ کو ہر طرف آپ نظر آئیں گے. کیا جتنے آپ نظر آ رہے ہیں آپ اتنے ہی ہیں؟ آپ تو ایک ہی ہیں نا. ایک وجود اگر 10 آئینوں میں دیکھے گا تو اسے 10 نظر آئیں گے، مگر ہوگا ایک. اور وہ جو آئینہ ہے وہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ آئینے میں نہیں ہے. بس یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے جلوے 14 ہیں. کبھی وہ مشہد میں جلوہ دکھاتا ہے، کبھی وہ نجف میں جلوہ دکھاتا ہے، اور ان سارے جلووں کا عظیم جلوہ کبھی مدینے میں دکھاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. یہ بشر کیسا بشر ہے؟ کسی اور آیت سے سہارا لینے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. خود یہی آیت ہمیں روشن کر رہی ہے. یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. فعل مضارع ہے جس میں تسلسل اور استمرار پایا جاتا ہے. آج وحی نازل ہو رہی ہے، کل بھی ہوگی، ماضی میں بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. مسلسل اللہ مجھ سے رابطے میں ہے، مسلسل اللہ میرے اوپر نگران ہے، مسلسل اللہ مجھ سے بات کرتا ہے. میں ایک لمحے بھی اللہ کے حکم سے علیحدہ نہیں رہتا. میرا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو. اور صرف بات ہی نہیں، میرا فعل بھی اللہ کی نظارت میں ہے. جیسا وہ کہتا ہے ایسا کرتا ہوں، جیسا وہ کہتا ہے ایسا کہتا ہوں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے میرے مصطفیٰ اگر تم نے وہ باتیں ہم سے منسوب کر دیں جو ہم نے نہیں کہیں تو ہم تمہاری رگے گردن سے بھی قریب ہیں. ایک بات بھی سرکار دو جہاں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اور جو ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے پھر اسی کو تو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ کہ جو اللہ نہ چاہتا ہو. اور پھر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا مصطفیٰ بات ہی نہیں کرتا، ہمارا نبی بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ان پر وحی نازل نہ ہو جائے. تو مسلسل وحی نازل ہونے کا پیغام اس آیت کریمہ کے اندر آیت کا ظاہر موجود ہے. آگے آیت کا پیغام بڑھا، انما الہکم الہ واحد. اب یہ جو مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، یہ کیا ہے جو وحی مسلسل نازل ہوتی ہے؟ نماز
روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، جنگی مسائل، گھریلو الجھنیں، معاشرتی مسائل، یہ مسلسل پیغام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یوحی الیہ، اللہ کی طرف سے مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک ہی بات تو نہیں نازل ہو رہی، مسلسل بات بدل بدل کے نازل ہو رہی ہے، مختلف پیغامات نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ مسلسل تم پر وحی نازل ہوتی ہے، کہہ دو ان سے، یہ کیا مختلف پیغامات کی طرف اشارہ ہے یا کوئی ایک ایسا پیغام ہے جو تمام پیغامات پر نظارت کے لیے بار بار نازل کیا جاتا ہے؟ وہ جو ایک پیغام جو سارے پیغامات پر تسلط رکھتا ہے، حاکمیت رکھتا ہے، وہ یہی تو ہے۔ کیا انما الہکم الہ واحد، اے میرے نبی کہہ دو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ بس تم نماز پڑھو مگر یہ سوچ کر پڑھو کہ اللہ واحد ہے، تم روزہ رکھو مگر یہ سوچ کے روزہ رکھو کہ اللہ واحد ہے، تم عبادت کرو یہ سوچ کر کرو کہ اللہ واحد ہے۔ عزیزان گرامی، شاید کوئی لمحہ فکریہ ہو اور دقت آپ کی میں زیادہ چاہوں گا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارے تمام اعمال، ہماری تمام کوششیں اگر اس تصور سے ہٹ کر چلنے لگیں، اس تصور سے ہٹ کر ہو جائیں کہ اللہ واحد ہے، تو پھر وہ نماز تو ہوگی مگر اس میں روح نہیں ہوگی، روزہ تو ہوگا مگر اس کی تاثیر نہیں ہوگی، حج تو ہوگا مگر سماج اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہوگی مگر ممکن ہے کہ وہ پیسے کا اسراف اور فضول خرچی شمار ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو تمام اعمال کے اوپر حاکمیت کرتی نظر آئے گی؟ وہ یہی تو ہے، انما الہکم الہ واحد، تم اللہ کو واحد مانو، تم اللہ کو واحد مانو، ایک اللہ کی حاکمیت میں تمام اعمال انجام پانے چاہیے، وہ عبادی اعمال ہوں یا وہ معاملاتی اعمال۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ یہ پہلو تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں کہ انما الہکم الہ واحد، کیا مسلسل وحی نازل ہوتی ہے؟ یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ اہل دقت سے توجہ چاہتے ہوئے، اللہ واحد ہے، یا اللہ ہم نے قرآن کی اس آیت میں واحد کا لفظ، تو واحد کے بعد تو اثنین ہے، اثنین کے بعد ثلاثہ ہے، ثلاثہ کے بعد رباع، خماسہ، خمس، الخامس، پھر سابع، ساتع، سابع، تاسع، عاشر، یہ جو ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو میرے حبیب ان سے کہ تمہارا اللہ واحد ہے، واحد۔ اچھا، ارسطو سے پوچھا گیا کہ واحد کی تعریف کیا ہے؟ فرمانے لگے نصف الاثنین، دو کا آدھا، دو کا تصور واحد کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور واحد کا تصور دو کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے اللہ کو واحد کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خیال کو تقویت ہو جو اللہ کی تثلیث کے قائل ہیں، جو روح القدس اللہ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو یہاں واحد کے ساتھ تو پھر اثنین بھی ہے، پھر ثالث بھی ہے، تو پھر وہ تثلیث والے کہیں تقویت نہ پا جائیں۔ یا اللہ تو واحد ہے، تو یہاں تو گنتی شروع ہو گئی۔ تو پھر قرآن مجید نے ایک مرتبہ صفحہ پلٹ کر ہمیں رہنمائی عطا کی، قل هو اللہ احد، جیسے یہاں قل ہے ایسے وہاں بھی قل ہے۔ یہاں کہا گیا کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ ہم نے جب صفحہ پلٹ کر دیکھا تو ہمیں آیت نظر آئی، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یا اللہ تو احد ہے یا واحد ہے؟ واحد والی آیت بھی قرآن میں ہے، احد والی آیت بھی قرآن میں ہے۔ واحد سے الجھنیں بڑھ رہی ہیں اور احد سے الجھنیں دور ہوں گی، اس لیے کہ احد گنتی کے بنیاد پر نہیں ہے۔ جب کسی کو آپ احد کہیں گے تو اس میں دوسرا نہیں ہے، اس میں تیسرا نہیں ہے، اس میں چوتھا نہیں ہے۔ تو کمال معرفت الہی کے لیے اگر ہمیں کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ واحد نہیں بلکہ احد استعمال کرنا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ آیت تو یہ بھی ہے، آیت یہ بھی ہے، ہم
کون سی آیت سے رہنمائی دیں؟ تو میں اتنا کہتا ہوا ایک منزل تبدیل کروں کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والے اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ پورا قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ بنے گا۔ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ اللہ کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ نبی سے اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو تو یہ مانگو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، واجعلنی من لدنک سلطان نصیرا، اور اپنی جانب سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما۔ تو صلوات پڑھیں گے نبی آل نبی۔ توجہ چاہوں گا، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اپنا تعارف کروایا، والذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے مصطفیٰ پر اپنی کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب میں دو طرح کی آیات، پہلی قسم آیات کی ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم آیات کی متشابہات، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان کا کام یہ ہے کہ آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں محکمات کو چھوڑ کر۔ ویسے عزیزو، ایک جگہ میٹھا پانی رکھا ہو اور اسی کے ساتھ کڑوا پانی رکھا ہو، کون ذی عقل ہے، کون باشعور ہے جو میٹھے پانی کو چھوڑ کے کڑوا پانی پیے گا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ میٹھا پانی پیو، دونوں پانی رکھیں تمہارے سامنے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ اللہ نے محکمات کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں ان میں دو بیماریاں ہیں، ایک تو ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، اور ایک یہ قرآن کو اپنی پسند کے مطابق تعویل میں لے جانا چاہتے ہیں، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ان کا کام فتنہ پھیلانا ہے۔ تو جب محکم موجود ہے تو محکم کے ہوتے ہوئے متشابہ کی طرف کوئی جائے گا تو مذمت اس کی ہوگی۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کربلا میں حسین کیوں گئے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں گئے۔ صلوات پڑھ لیں گے نبی اور آل نبی پر۔ دقت چاہوں گا، یہاں پروردگار عالم نے ہمیں قرآن مجید میں رہنمائی عطا کی ہے کہ اللہ احد ہے۔ قرآن میں اللہ نے رہنمائی عطا کی ہے کہ اللہ واحد ہے۔ دونوں کو کیسے حل کریں گے؟ اہل تفسیر نے، اہل عرفان نے، اہل دقت نے، علماء کرام نے ان مسائل کو حل کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن نبی مکرم پر 23 برس میں نازل ہوا، مگر قرآن 23 برس کے لیے نہیں تھا۔ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے۔ قرآن کے پاس وقت بہت کم تھا، 23 برس میں قیامت تک کے پیغام دینے۔ اس 23 برس کے وقت کو آپ قیامت تک تصور میں لا کر ذرا سوچئے، وقت کم تھا یا نہیں؟ اس محدود وقت میں پروردگار عالم نے جو پیغامات نازل کرنے تھے وہ قیامت تک کے ہیں۔ اب اس زمانے کے لوگوں کا فہم بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور آگے آنے والے زیادہ شعور بڑھ جانے اور زیادہ علم عام ہو جانے والوں کے شعور کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ لہٰذا جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا سورہ توحید کی تفسیر میں کہ مولا فرمائیے کیا اللہ کہہ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ سورہ اللہ کی وحدانیت پر نازل ہوا ہے، مگر آخری زمانے کے لوگ اسے زیادہ سمجھیں گے، جو متعمقون ہوں گے، زیادہ گہرے پیغام سمجھنے کے اہل ہوں گے۔ اب یہاں جب کہا احد ہے تو وہ قیامت تک آنے والے باشعوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جب کہا واحد ہے تو 365 اللہ ماننے والوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو 365 اللہ کو، صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔
ایک آیت واحد، ایک آیت احد کہہ رہی ہے۔ اب وہ جو 365 اللہ مانتے تھے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 365 نہیں، ایک، اس لیے کہ ان کی دقت ہی اتنی ہے، وہ گنتیوں میں سمجھیں گے، لہذا سطح عام کے مطابق بات کی ہے احد کہہ کر، اور واحد کہہ کر سطح خاص کے لیے بات کی ہے۔ قرآن پڑھنے والا سطح عام کا بھی ہے اور سطح خاص کا بھی ہے۔ وہ جب اس آیت کو دیکھے گا تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا، لیکن جب قرآن مجید کی سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ احادیت بھی کوئی مفہوم ہے۔ اچھا، ہمارے نبی نے یہ کب کہا کہ میرے اللہ کو مان لو؟ انہوں نے کہا ایک اللہ کو مانو۔ اب یہاں جہاں مزاج میں تعدد الہ پایا جاتا تھا، جب مزاج میں کثرت الہ پایا جاتا ہو، جب چاہا، جیسا چاہا، اپنی پسند کے مطابق جب چاہا، جسے اللہ بول دیا۔ ایک آدمی کے 10 الہ تھے۔ اچھا، صرف صنم ہی نہیں ہے اللہ اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں، بلکہ ہر وہ چیز جس کے آگے انسان جھک جائے اسے الہ کہا جاتا ہے۔ لہذا نبی نے یہ نہیں کہا لا صنم الا اللہ، کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر کہا ہوتا سرکار دو جہاں نے لا صنم الا اللہ، کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو دماغ، ذہن، سوچ بتوں کی طرف جاتی کہ وہ جو 365 بت رکھے ہوئے ہیں ان کا انکار ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں تو الہ صرف بتوں کو نہیں کہا گیا۔ بعض اوقات قرآن مجید نے تو ہماری رہنمائی کی کہ کچھ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اپنی پسند اور اپنی مرضی کی، یعنی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، تو کبھی الہ انسان کی پسند ہو جاتی ہے، کبھی الہ کرسی ہو جاتی ہے، کبھی الہ انسان کا منصب ہو جاتا ہے، کبھی الہ شہرت ہو جاتی ہے، کبھی الہ انسان کا علم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مختلف الہوں کو تصور میں لایا جائے، کبھی انسان جھک جاتا ہے کہ کرسی کے آگے سب کچھ، شہرت کے آگے کچھ سب کچھ۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کوئی بت نہیں سوائے اللہ کے، نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اب یہاں آپ سے میں دقت تھوڑی زیادہ چاہوں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ضرورت شعری کے مطابق کلمہ آدھا نہیں پڑھا ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وزن پورا کرنے کے لیے انہوں نے الا اللہ کو ہٹا دیا۔ حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین کہتے تو وزن بگڑ جاتا، بحر طویل ہو جاتی، پچھلا مصرع جو ہے وہ دوسری بحر میں تھا، یہ مصرع کسی اور بحر میں ہو جاتا۔ یہ ضرورت شعری نہیں تھی، کہ شعر کے وزن کو پورا کرنا مطلب نہیں تھا، مطلب یہی تھا جو انہوں نے کہا۔ کلمے کے دو پہلو ہیں، لا الہ ایک حصہ ہے، الا اللہ دوسرا حصہ ہے، اور الا اللہ کو مقدم کر کے لا الہ کو مؤخر کر کے بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ توجہ چاہوں گا، یہاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب کہا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کیوں امام حسین کو بنا لا الہ قرار دیا؟ توجہ چاہوں گا، جس زمانے میں حسین اپنا عہد پورا کر رہے ہیں اس زمانے میں الا اللہ کو تو مانا جا رہا تھا، لا الہ کو نہیں مانا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں نمازیں تھیں، اس زمانے میں روزے تھے، اس زمانے میں حج تھا، اللہ تھا، اللہ کا کوئی منکر نہیں تھا۔ جب کربلا بسی تو اللہ کا کوئی منکر نہیں تھا، بلکہ الا اللہ کو مانتے تھے، لا الہ کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ امام حسین نے، اب دیکھیے، اذان ہو رہی تھی وہاں، جماعت ہو رہی تھی وہاں، نماز پڑھ کر تیر مارا جا رہا تھا، جی یہ اللہ کے ماننے والے تھے، بحث یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے۔ میں تو سوال کروں گا اپنے محترم سننے والوں کے ذریعے سے کہ کوئی اللہ کو مانے اور باطل الہوں کا انکار نہ کرے تو کیا تم اسے مسلمان مانو گے؟
کیا نماز پڑھ لینے سے انسان مسلمان کہلائے گا؟ کیا ایک سجدہ کر لینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور سجدہ نہیں کرتا؟ کیا ایک روزہ رکھ لینے سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کی وجہ سے بھوک نہیں مرتا؟ نہیں عزیزان گرامی، کتنے ہی مواحد اس زمانے میں بھی تھے، کتنے ہی اللہ پرست آج بھی ہیں جو اللہ کو تو خوب مانتے ہیں مگر اللہ کے دشمنوں کے آگے بھی جھکتے نظر آتے ہیں، اللہ کے مخالفوں کے آگے بھی جھکتے نظر آتے ہیں۔ دقت چاہوں گا اللہ ہی کے گھر کے پڑوس میں رہ کر اگر اللہ کے مخالفوں کے آگے بیعت کر لی جائے تو یہ کیسا ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے مگر لا الہ کا تصور کھو چکا ہے۔ لا الہ کے تصور کے بغیر الا اللہ کا تصور پھر معاشرے کو اسی سمت لے جائے گا جس معاشرے کے حاکم کو یزید کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، شارب الخمر، معلن بالفسق، قاتل نفس محترمہ، وہ یزید تھا نا۔ امام حسین اصلاح کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مولا امت مصطفیٰ کی کوئی برائی؟ آپ کی زبان مبارک پر تو امت مصطفیٰ کی کوئی برائی ہم نے نہیں سنی۔ آپ نے امت مصطفیٰ کو تو کچھ نہیں کہا، برا تو آپ کے نزدیک یزید ہے، تو اصلاح یزید کی کیوں نہیں کر رہے؟ دقت چاہوں گا، اصلاح یزید کی نہیں کر رہے امام حسین، امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ برا یزید ہے، برے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حسین ابن علی پیغام دے رہے ہیں یزید تمام باطل الہوں کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے، یزید الہ تکبر کا نمائندہ ہے، الہ جاہ پرستی کا نمائندہ ہے، الہ شہرت کا نمائندہ ہے، جتنے باطل الہ ہیں ان سب کا سفیر یزید۔ اب یزید کی اصلاح نہیں ہوگی، یزید تو ایک بڑا مضبوط بت ہے جسے گرانا ہے، مگر گرانے والے تو تیار ہوں۔ اگر اس بت کو گرا دیا جائے تو دوسرا بت رکھ دیا جائے گا۔ تو حسین مزاجوں کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، حسین سوچ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور سوچ عزیزان گرامی یہ پھر بگڑ سکتی ہے۔ دقت چاہوں گا اس جملے پر جو کچھ کہنے جا رہا ہوں، سوچ پھر تبدیل ہو سکتی ہے، لہذا کربلا صرف کربلا میں محدود نہیں ہے، زینب شام پہنچائیں گی، کوفہ پہنچائیں گی، مدینہ پہنچائیں گی، اور امام سجاد 36 سال تک کربلا کو یاد کر کے ہمیں پیغام دیں گے، اور ائمہ اہل بیت ہمیں حکم دیں گے کہ ہر سال محرم آنے پر کربلا کو یاد رکھنا۔ جتنا تم کربلا کو یاد رکھو گے اتنا بتوں کے مجموعے یزید کے خلاف تصور بیٹھے گا اور لا الہ کا تصور روشن ہوگا تاکہ الا اللہ میں دم آ سکے۔ یہ مفہوم الا اللہ اس وقت زور پکڑے گا، یہ اللہ کی وحدانیت اس وقت طاقت پائے گی جب لا الہ کے تصور کو روشن کیا جائے۔ سرکار دو جہاں کو یہ نہیں کہا گیا کہ کہہ دو بتوں کو چھوڑ دیا جائے اور میرے اللہ کو مان لو۔ اچھا، اگر سرکار نے یہی فرما دیا ہوتا میرے اللہ کو مان لو تو یہ اللہ ماننے میں غنی تھے، ایک اور اللہ مان لیتے۔ بحث یہ ہے ہی نہیں کہ ایک اللہ میرے اللہ کو مان لو، بحث یہ ہے سارے الہوں کا انکار کرو۔ میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا، آج عالم اسلام اگر زبوں حالی کی طرف ہے، آج اگر مسلمان پریشانیوں میں افزائش پا رہے ہیں تو اس کا سبب مفہوم لا الہ کو گم کر دینا ہے۔ جب تک ایک وحدہ لا شریک کے اقرار کے ساتھ تمام طاقتوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسلمان اپنی حیثیت رفتہ کو نہیں پا سکتا۔ ہاں، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی طاقت کے برابر میں اگر کسی کی طاقت کو تصور کیا جائے گا تو یہ طاقت باطل طاقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے طول میں اگر کسی طاقت کو تصور کیا جائے گا تو یہ عین توحید ہے۔
مثلاً اگر آپ مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، مثلاً اگر آپ یا علی مدد کہتے ہیں، اگر ہم اولیاء الہی سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر اللہ، رسول اللہ، مولا علی طول میں تصور کیا جائے تو یہ ہے توحید ہے، اور اگر برابر برابر رکھا جائے تو یہی شرک ہے۔ ہم رسول اللہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا تم اگر اپنا ایمان ٹٹولنا چاہتے ہو، تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کتنے مومن ہو، تو اپنے آپ سے پوچھو کہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے آپ سے زیادہ عزیز رکھتے ہو یا نہیں؟ اگر تم اپنے آپ سے مجھے زیادہ عزیز رکھتے ہو تو مومن ہو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ دعویٰ عزیزان گرامی بہت آسان ہے، یہ مجلسیں، یہ ذکر ہمیں تجدید عہد کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں دوبارہ سے وہ بات دہرا کر بتا کر سمجھائی جاتی ہے کہ پلٹو اپنی اس عقیدہ اصالت کی طرف کہ جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ نبی کو کیسے کون چھوڑ سکتا ہے، نبی کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، تاریخ بشر بڑی عجیب سی تاریخ ہے، بہت کچھ ہوا ہے تاریخ میں۔ یہاں نبی بکے ہیں، حضرت یوسف کو بیچا گیا ہے، یہاں نبیوں کو آروں میں چیرا گیا ہے، خود ہمارے نبی سرکار کو بچوں نے گھیر لیا، کوئی دامن پکڑے ہوئے تھا، کوئی ہاتھ پکڑ رہا تھا، حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اخروٹ کے دانے تھے، تو حضرت نے ایک ایک دانہ ایک ایک بچے کو اخروٹ کا تقسیم کر دیا، جس بچے کو دانہ اخروٹ کا ملتا رہا وہ نبی کو چھوڑ کے جاتا رہا۔ اصحاب سے حضرت نے مخاطب ہو کے فرمایا تم نے دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا، مجھے خوف یہ ہے کہ لوگ مجھے دنیا کی خاطر نہ چھوڑ دیں۔ جی یہ ممکن ہے اور ہوا ہے ایسا تاریخ میں۔ یہ مجالس فلسفہ ازائے امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے، میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہرگز مہذب انسان نہیں ہے جو گالیاں دیتا ہو۔ مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان مجالس میں کسی طرح کی ناپاکی کی بات نہیں ہوتی، یہ ممبر بھی پاک ہے، یہ فرش بھی طاہر ہے۔ یہاں بات اگر ہوگی تو یا قرآن کی ہوگی یا رسول کی ہوگی یا رسول کے گھر والوں کی ہوگی جن کے لیے آیت تفصیل نازل ہوئی۔ ہمیں غرض ہی نہیں ہے کہ علی کے دشمن کون کون تھے، اور اگر غرض ہے تو صرف اتنی ہے کہ جس نے بھی مولا علی سے جنگ کی، جس نے بھی مولا علی کی مخالفت کی، جو بھی اہل بیت کے مقابل آیا، وہ آیا مباہلہ کی روشنی میں جھوٹا ہے۔ لہذا ہم اس شخص کو معتبر ماننے کو تیار نہیں ہو، کوئی بھی ہو، اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لیں۔ ہمیں تو صرف غرض یہ ہے کہ ان کی زندگیوں پہ غور کرنا ہی اور ان کی زندگیوں کے پیغامات پر ہی عمل کرنا انسان کو اصالت اور انسانیت کی طرف لے کے جائے گا۔ کیا کہا؟ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، مگر اس کے عمل میں توحید نہیں ہے۔ ثلاث قاسمات الظہر، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں آج کی اس مجلس میں خاص طور پر۔ ثلاث قاسمات الظہر، تین طرح کے لوگوں نے کمر توڑ دی۔ کمر توڑنے والے لوگ ہیں جو تین طرح کے، تین لوگ ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں۔ اور رجلن نسیا ذنبہ، ایک وہ شخص کہ جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، جو اپنے غلط کاموں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو بھول جائے، وہ معاشرے کی کمر توڑ دیتا ہے۔ رجلن استکثر عملہ، دوسرا وہ شخص جو اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے زیادہ مانتا ہو۔ مجھ سے زیادہ تو کوئی اچھی نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے زیادہ تو کوئی اچھا روزہ نہیں رکھتا، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں وہ یہ نہیں کرتے، میں تو حج پر گیا وہ یہ نہیں کرتے، میں نیک ہوں اور دوسرے سارے برے ہیں۔ رجل استکثر عملہ۔ اور تیسرا کون ہے؟ رجل اعجب برأیہ، تیسرا وہ فرد ہے
جو اپنی رائے کو، اپنے نظریے کو، اپنے خیال کو تمام آراء پر غالب مانتا ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں باقی سب غلط کہہ رہے ہیں۔ مغالطے کی دو قسمیں ہیں۔ مغالطہ کبھی علمی ہوتا ہے، میں نے ایک بات سمجھی، کچھ دن کے بعد مجھے کچھ اور سمجھ میں آ جائے گا، کچھ دن کے بعد اس سے ہٹ کر کچھ اور سمجھ میں آ جائے گا۔ اب وہ جو اتنے دن تک میں نے وہ بات سمجھی ہوئی تھی، اس کے مطابق جو میں عمل کر رہا تھا، یہ مغالطہ علمی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر وہ نماز نہیں ہوتی، میں روزہ رکھ رہا ہوں مگر وہ روزہ نہیں ہوتا۔ مغالطہ عملی، عمل میرا غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغام جو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک نازل کیا، اس میں ارشاد یہی تو ہوا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے، اس الہ واحد کی بندگی اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارو۔ من کان یرجو لقاء ربہ، اور یاد رکھو اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر انسان کو بہت سے استثناءات حاصل ہو جاتے ہیں۔ مخالف ہے میرے مولا رضا کا اور ہے ہاشمی، مولا نے اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، ایک فصل سے منافع پہنچا تھا امام کی بارگاہ میں، امام کی زمین کی فصل سے امام کو منافع پہنچا، حضرت نے طے کیا ہوا تھا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے۔ حضرت نے اسے بھی بھیجا جو امام کی امامت کا قائل نہیں تھا۔ جب کسی نے کہا کہ مولا وہ تو آپ کو امام بھی نہیں مانتا، حضرت نے فرمایا مجھے امام نہیں مانتا مگر اسے اللہ نے میرا رشتہ دار بنایا ہے۔ تو رشتہ داروں کے بارے میں عرض کروں گا، کربلا خود رشتہ داروں کی تہذیب اور رشتہ داروں کی قدر اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کربلا سے زیادہ بہتر مثال کہیں اور نہیں ہے۔ رشتوں کی معراج کا نام ہے کربلا۔ جو خونی رشتے اللہ نے بنائے ہیں، جب اللہ نے بنائے تو آپ کے اور میرے توڑنے سے ٹوٹیں گے نہیں، جب وہ ٹوٹیں گے نہیں تو میں ان سے تعلق کیوں توڑ رہا ہوں؟ حتیٰ وہ شخص، اللہ اکبر، سلمن قطعک، مولا علی کا فرمان، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھنا جو تعلق توڑتا ہو۔ نہیں بلایا، نہیں پوچھا، سلام نہیں کیا، جواب نہیں دیا، بے ادبی کرتے ہیں، ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ مولا علی فرما رہے ہیں اس سے تعلق جوڑے رکھنا جو رشتہ توڑتا ہو۔ معصوم امام نے اسے بھی اپنا حصہ بھیجا۔ تو اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، ہمیں تو حکم یہ ہے وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، پڑوس کی بنیاد پر بھی استثناء حاصل ہے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اتنا، مولا علی فرماتے ہیں اتنا نبی نے پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں تاکید فرمائی کہ اصحاب کے درمیان یہ گفتگو تھی کہ میراث میں بھی انہیں حصہ دیا جائے گا۔ نبی پڑوسیوں کا اتنا خیال کرنا چاہتے ہیں۔ محترم سننے والوں کے توسط سے کہوں گا، یہ پاکستان ہے، اس میں دائیں جانب سنی رہتا ہے، بائیں جانب سلفی رہتا ہے، اگلی گلی میں شیعہ رہتا ہے، پچھلی گلی میں بریلوی رہتا ہے، دو گلی بعد ایک صوفی رہتا ہے۔ ہم یہاں ہر گلی میں ہیں، ہر کوچے میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا اٹھ بیٹھ ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارے معاملات ہیں، اداروں میں، اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، تحصیلی اداروں میں، معاشی اداروں میں۔ کون سا ایسا شہر ہے اس ملک کے اندر کہ جہاں ہم سب ساتھ نہ رہتے ہوں؟ تو جب ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہر بات میں تو دوستی ہے، تو پھر اسلام بھی ہمیں برداشت کا پیغام دیتا ہے۔ تمہارا عقیدہ وہ ہے تمہیں مبارک ہو، میرا عقیدہ یہ ہے مجھے مبارک ہو۔ سمجھنا چاہتے ہو تو بتانے کو تیار ہوں، سننا چاہتے ہو تو بتانے کو تیار ہوں۔ ہاتھو برہانکم، کوئی ہے جو دلیل لے کر آئے؟ قرآن نے تو پکار کے کہا ہے دلیل سے بات کرو، یا میری بات مان لو یا مجھے منوا لو، اس کے علاوہ تو تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر میں حق پر ہوں اور سچ پر ہوں تو مجھے اپنی بات کرنی چاہیے اور دلیل سے بات کرنی چاہیے اور انتہائی پیار سے بات کرنی چاہیے۔ جدال بھی ہو تو جدال احسن ہو، موعظہ بھی ہو تو اس میں پیار ہو۔ متحمل نہیں ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا معاشرہ ماضی میں بھی متحمل نہیں تھا،
مگر شاید بے توجہی تھی، شاید ذمہ داروں کی بے خیالی تھی، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر 30 سال تک خونریزی ہوتی رہی۔ وہ اسے کافر کہتا رہا، وہ اس سے اپنا دفاع کرتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں جانیں چلی گئیں۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ بہت نامناسب دور تھا۔ میں اس ذکر کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا، برداشت بڑھائیے۔ وہ ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہاں کرنے والوں کو سمجھانے والے معلمین، مدرسین معتبر ہیں، تو یہاں سمجھانے والے بھی کسی سے کم معتبر نہیں ہیں۔ وہاں اگر رونے پر پابندی، تو یہاں رونے کی تاکید کرنے والے مولا رضا ہیں۔ یہاں امام حسین پہ گریہ کرنے کا حکم دینے والے امام جعفر صادق ہیں۔ کسی طور بھی اسلام کی تاریخ میں آنے والی شخصیات سے قابل مقایسہ شخصیات نہیں ہیں۔ انہیں ہم برداشت کریں، ہمیں وہ برداشت کریں، اور برداشت ہی، اور یہ آپ نے ابھی تلاوت قرآن سنی، اس کے اندر آیت بھی یہی تھی کہ ہم نے جو تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، شعوب میں، علاقوں میں، زبانوں میں، قبیلوں میں، ہم نے تمہیں مذاہب اور مکاتب اور مختلف زبانوں میں تمہیں تقسیم کیا، تو اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہیں آزما سکیں۔ آزمائش تو تب ہوگی کہ جب سلیقے مختلف ہوں گے، امتحان تو جب ہوگا کہ جب ترجیحات مختلف ہوں گی، اور پھر اسی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو ناپے گا، تولے گا کہ میں کتنا وزن اور کتنی سنگینی رکھتا ہوں۔ لہذا یہاں اعلان ہو رہا ہے، جسے مرنے کا احساس ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح انجام دے۔ خدا کے واسطے میرا معاشرہ، ہمارا ملک اخلاقیات کی طرف توجہ بڑھائے۔ اگر مولا کائنات کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اگر سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اگر ائمہ اہل بیت کے فضائل اور ان کے مناقب کے مطابق انہیں اہمیت نہیں دی گئی، تو یہ مسئلہ کون سا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اخلاقیات کا ہے، مسئلہ اخلاقیات کا ہے۔ میں جسے قابل سمجھتا ہوں اسے اگر اس کا حق نہ دوں، تو یہ مسئلہ میری اخلاقی کمزوری کا ہے۔ انسان کے اخلاقیات جتنے کمال پر جائیں گے، اتنا ہی حقدار کو حق ملتا چلا جائے گا۔ تمام تر توجہ اس بات پر ہو کہ معاشرے کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ نبی اللہ پہنچانے آئے تھے، اور اللہ کے ماننے والے اخلاق اچھا نہ رکھتے ہو۔ نبی قرآن پہنچانے آئے تھے، نبی نے نماز سکھائی ہے، نبی نے روزہ سکھایا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا اخلاق اچھا نہ ہو، تو کیا کہا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں۔ کہتے نا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں اللہ سمجھاؤں، کہتے نا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ میں قرآن تک پڑھاؤں، کہتے کہ میں تمہیں نماز سکھانے آیا تھا۔ نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کے کمالات تمہیں دکھا سکوں۔ اخلاقیات کو کمال پر پہنچانا یہ ذکر مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، اور یہ ذکر اہل بیت کا نتیجہ ہے۔ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ اخلاقیات کو معراج ملی ہے۔ کس زاویے سے دیکھا جائے، کون سا پہلو ایسا ہے جس سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک مشترکہ چیز نظر نہیں آتی؟ وہ مشترکہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حسن خلق ہے، وہ اخلاقیات کی معراج ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، حسین میرے مولا مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں کئی منزلیں ہیں جہاں قیام کیا ہے حسین مولا نے، مگر ایک ایسی منزل آئی جہاں فرمایا کہ یہاں سے پانی ذخیرہ کرو۔ جب پانی ذخیرہ ہو رہا تھا تو خود تشریف لے گئے، دیکھا جو پانی ذخیرہ کیا گیا ہے وہ بے قدر احتیاج ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 2 برابر پانی ذخیرہ کرو، جتنا پانی ذخیرہ کیا اس سے زیادہ پانی یہاں سے اٹھاؤ۔ حضرت سے ایک مولا کے لشکر میں موجود مولا کے
قافلے میں موجود ایک چاہنے والے نے کہا مولا یہ ہماری آئندہ منزل تک کے لیے، آگے کی منزل تک کے لیے یہ پانی کافی ہے۔ فرمایا ہمیں اس منزل سے پہلے اس پانی کی ضرورت پڑے گی، ہمیں اس آگے کی منزل سے پہلے پانی کی ضرورت زیادہ ہے۔ آگے کی منزل آنے سے پہلے ہور کا لشکر جو پیاسا ہے۔ اخلاقیات دیکھیے، یہ پیاسے ہوں گے، ہمارے پاس پانی ہوگا، پانی ہماری ضرورت کے مطابق ہوگا، پانی زیادہ لے لو۔ کیسے ممکن ہے کوئی مہمان ہمیں ملے اور پیاسا ہو اور ہم اسے پیاسا رہنے دیں؟ لہذا جب دیکھا تو پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جانوروں کی زبانیں شدت عطش سے باہر آ رہی تھیں اور گر رہے تھے ہور کے سپاہی پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا انہیں پانی پلاؤ۔ مختلف مولا کے چاہنے والے مختلف ہور کے سپاہیوں کو پانی پلا رہے تھے، تو امام نے دیکھا کہ ایک شخص پیاس کی شدت سے گھوڑے سے گرا۔ لشکر ہور کا ایک سپاہی شدت عطش سے گھوڑے سے گرا۔ امام نے کاسا بھرا اور اس کے قریب جا کر اس کے دہن میں پانی ڈالا۔ جب 2 گھونٹ پانی اس کے حلق سے اترا تو اس نے کچھ جان میں جان آئی، تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو امام حسین تھے۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ من انتا، کون ہو؟ امام نے فرمایا حسین ابن علی۔ کہا تم وہی ہو جسے مارنے ہم آئے ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ اسے ہدایت کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاقیات۔ میرے مولا کربلا پہنچے، 2 رکعت نماز اگر میں غصبی جگہ پڑھوں میری نماز باطل؟ میں اگر گھر میں ایسی جگہ گھر بناؤں جو میری اپنی زمین نہ ہو میرا رہنا گناہ؟ حسین کربلا کی زمین پر تو قیامت تک رہنے آئے ہیں، یہاں تو مزار بنے گا۔ کہا تھا نا شب عاشور جناب زینب سے، اے زینب کبریٰ، جب بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھیا یزیدی لشکر میں اضافے پر اضافہ ہے، آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر امام کی مناجات سن کے کہا کہ آپ ابھی مناجات میں اس دنیا سے بیزاری کا اعلان کر رہے تھے اور کل دنیا سے رخصت ہونے کا پیغام دے رہے تھے، بھیا کل کیا ہوگا؟ تو بہن کا ہاتھ پکڑا اور صحرائے کربلا میں حسین روانہ ہوئے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں چند منزلیں لے کر آپ کو عبادت تک پہنچاؤں، اس کمال عبادت تک پہنچاؤں۔ صحرا میں گئے، اشارہ کر کے کہا زینب کل ہم یہاں گھوڑوں سے گرائے جائیں گے، زینب میرے بدن کو پامال کیا جائے گا۔ اپنے بچوں کا ذکر کیا کہ علی اکبر کہاں گرے گا، قاسم کو کہاں پامال کیا جائے گا، اور محمد کو کہاں تیر لگیں گے، میرے عباس کے بازو کہاں قلم ہوں گے۔ عزادارو، امام حسین نے ایک ایک جگہ بتائی اور پھر فرمایا زینب وقت گزر جائے گا، یہاں ہمارا مزار بنے گا، لوگ دور دور سے میری قبر کی زیارت کو آئیں گے، میری قبر لوگوں کو ہدایت عطا کرے گی۔ اور جان لو یہ ارادہ ہے پروردگار، جان لو یہ مشیت الہیہ ہے۔ عزادارو، امام نے زمین خریدی میرے مولا حسین نے، اور جب زمین کی قیمت ادا ہو گئی تو وہ زمین انہی لوگوں، اسی قبیلے کو وقف کر دی، ہبہ کر دی، یہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں کچھ شرائط کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا، یہ سرزمین ہل چلانے کے لیے نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے شاید اس وجہ سے امام نے یہ وصیت فرمائی کہ کیا معلوم جب ہل چلے تو کسی شہید کا کوئی بدن، اس بدن مبارک کا کوئی حصہ
کہا یہاں ہل نہ چلانا، یہاں فصلیں نہ اگانا، فرمایا اسے بیچنا نہیں، یہ اپنے خاندان میں منتقل کرتے رہنا، یہ اپنی نسلوں کو منتقل کرتے رہنا۔ اور سنیں گے عزادارو آخری کیا شرط فرمائی؟ فرمایا جب ہمیں مار کے چلے جائیں اور ہمارے جنازوں کو یوں ہی چھوڑ جائیں تو تم اپنے بچوں سے کہنا کہ ہمیں آ کے دفنا دیں۔ یہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے تم میں یہ جرت نہ ہو اور بچوں کے عمل کو قبول کر لیا جائے، اور پھر اپنی عورتوں سے کہنا کہ آ کر ہمارے بدنوں پر خاک ڈال دیں، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم ایسا کر لینا، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے 2 محرم کو کربلا بسائی، 4 محرم کو عزادارو شمر کا پہلا لشکر آیا۔ ہر کا لشکر تو امام کے ساتھ ساتھ آیا تھا، 1000 کی تعداد ہر کے لشکر میں تھی اور 4000 کی تعداد شمر کے لشکر میں تھی، اور وہ سب کے سب سوار آئے تھے۔ اور اتنا بڑا لشکر جب امام حسین کے اس سرزمین کربلا میں داخل ہوا تو سنیں گے پہلا کام شمر کے لشکر نے کیا کیا۔ شمر کے سپاہیوں نے ان خیموں کی طرف روانگی، ان خیموں کی طرف رخ کیا جو حسین کے خیمے تھے۔ حضرت عباس نے زمین پر خط کھینچا اور ایک مرتبہ جلال حیدری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کسی میں دم ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے۔ ادھر لشکر تیزی سے بڑھ رہا تھا اور ادھر عباس اپنے بازو کا جوہر دکھانے کے لیے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے تیار تھے۔ جناب زینب کے خیمے کی طرف امام حسین نے رخ کیا، خیمے میں جا کے کہا بہن زینب عباس کو بلاؤ۔ جناب فضہ نے باہر جا کر کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہے۔ فرمایا اماں جا کر کہیے کچھ لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کچھ لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ جب دوسری مرتبہ جناب فضہ آئی نا تو انہوں نے ایک جملہ کہا عباس زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنی تلوار ریان میں رکھی اور خیمے کی طرف رخ کیا۔ جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ بی بی زینب کے برابر میں مولا حسین کھڑے۔ امام حسین کو آواز دے کر کہا مولا کیا خیمے ترائی سے ہٹا دو؟ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ اللہ رے خلق حسینی، کربلا کی یہ داستان اخلاقیات کی داستان ہے۔ یہاں آنے والا ہر شہید کمال اخلاق پر فائز ہے۔ مولا حسین عاشور کے دن جس انداز سے قربانیوں کی ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی تاریخ کربلا میں عجیب رخ ہے۔ پہلے اصحاب جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو حبیب زندہ رہ جائے اور علی اکبر مارا جائے۔ پہلے زہیرقین جائیں گے، پہلے شوذب اور عابس جائیں گے، پہلے مسلم ابن اوسجہ جائیں گے، پہلے سعید ابن عبداللہ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہم علیہم السلام۔ ایک مرتبہ ایک شہید نے جب اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے حسین کے آگے حاضری دی تو امام حسین نے ایک مجاہد سے پوچھ لیا تھا تم موت کو کیسا سمجھ رہے ہو؟ تو جواب آیا تھا 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو مولا آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عزادارو بہت مصاب ہو لیے مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک ایسے صحابی کا ذکر بھی کروں کہ جو امام حسین کی نماز کی حفاظت کے لیے اپنے بازوؤں پہ تیر لیتا رہا، اپنے سینے پر تیر لیتا رہا، اور جب حسین مولا کی نماز مکمل ہوئی اور وہ زمین پر گرا، نام سعید ابن عبداللہ ہے، تو امام نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی آغوش میں لیا تو سنیں گے انہوں نے سر اپنا ہٹا دیا۔ مولا نے پھر آغوش میں لیا، پھر وہ ہٹانا چاہتے تھے۔ امام نے سوال کیا تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ مولا کہاں میرا سر، کہاں حسین کا سر؟ کہا اے سعید ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہماری آغوش میں رہے، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ سعید نے کچھ وصیتیں کرنا چاہیں اور وصیتوں کے درمیان مسکرانے لگے۔
تو امام نے سوال کیا سعید مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے، ہم اس سے کہتے ہیں تم نے حسین کی جان بچائی۔ کچھ دیر پھر سعید نے گفتگو کی، پھر حضرت سعید مسکرائے۔ امام نے پھر سوال کیا سعید اب کی دفعہ کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا مولا میرے سرحانے علی آ گئے۔ عزادارو کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ سعید رونے لگے، سعید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ امام نے تعجب سے پوچھا سعید تم بہت ہمت والے ہو، یہ زخموں کی تکلیف تمہیں رلا ڈال رہی ہے؟ فرمایا نہیں مولا میرے سرحانے فاطمہ زہرا آ گئے۔ اللہ رے غربت زہرا، مجھے رونا اس بات پر ہے کہ نبی کی بیٹی مجھے جنت کی بشارت دے رہے، میرا شکریہ ادا کرنے آئی ہے۔ اسی اثنا میں جناب سعید نے فرمایا حبیب کہاں ہے؟ دیکھیے مجاہدوں کا انداز۔ فرمایا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ عقب میں تھے، کچھ فاصلے پر تھے۔ آواز دی گئی حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ حضرت حبیب کتنی عجلت کتنی جلدی آئے ہوں گے، جب قریب آ کر بیٹھے تو حضرت سعید نے آواز دے کر کہا حبیب اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، کیونکہ حسین مولا کی آغوش میں ہے نا، سعید نہیں چاہتے کہ حسین سن لے، یعنی کوئی ایسی بات ہے جو چاہتے ہیں کہ حسین نہ سنے۔ حضرت حبیب نے اپنا کان ان کے دہن کے قریب کیا تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا، حسین کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے وفاداری جو کربلا کی زمین سے اہل اسلام کو نصیب ہوئی ہے۔ اب کربلا میں حسین اکیلے، لاشیں اٹھا چکے، رونے والوں حتیٰ وہ 6 مہینے کے بچہ، 6 مہینے کے بچے کا لاشا جو حسین ابن علی نے کربلا میں ایک ننھی سی قبر کھود کر نسلایا۔ سلام اس ماں پر بھی ہو جس نے اپنے بچے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے رکھا، اور اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے، اور اس تنہا غریب مسافر کو مارنے والے ہزاروں ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا تیر لگ جائے تاکہ وہ ثابت کرے کہ میں نے حسین ابن علی کو مارا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا پتھر حسین کو لگ جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح نیزہ جا کے چبھو دوں۔ ہزاروں لوگوں کا لشکر ہے جو حسین کو مارنا چاہتا ہے، اور تنہا زہرا کا لال ہے، نبی کا نواسا ہے جو کربلا کے میدان میں۔ ایک مرتبہ ظالموں نے گھیر کر حسین کو مارنا شروع کیا، تیروں پر تیر لگنے لگے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ کربلا کا عجیب منظر، کربلا میں عجیب منظر نظر آیا۔ حسین گھوڑے پہ جب بیٹھے تھے اور زخموں پر زخم لگتے چلے گئے تو اب حسین سے بیٹھا نہیں گیا، تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو گھوڑے کی زین کو پکڑ کر سنبھلتے تھے اور بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر سنبھل جاتے تھے۔ کبھی بائیں گرنے لگتے تھے، پھر حسین زین پکڑ کر سنبھلتے تھے، اور پھر کوئی نہ کوئی تسبیح زبان پر جاری کرتے تھے۔ لیکن عزاداروں مقتل نے عجیب منظر لکھا ہے، اور حضرت مختار کے دربار میں یزیدی سپاہیوں نے جو احوال بیان کیے ہیں نا، اقرار جرم تو اقرار ہوا کرتا ہے، وہ ثبوت ہوا کرتا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آخری منظر میں آخری مرحلے میں حسین کس انداز پہ گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب گرنے لگتے تھے نا تو اسی جانب جہاں گر رہے ہوتے تھے وہاں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں منع کرتے تھے، نہیں۔ پھر دوسری طرف گرتے تھے تو اسی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں۔ یہ لا واللہ کا اشارہ، نہیں کا جملہ وہاں کہا جائے گا نا جہاں کوئی کچھ دینا چاہ رہا ہو، کچھ کہنا چاہ رہا ہو اور حسین اسے نہ چاہتے ہو۔ یہاں پر آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں ذرا مقتل کو معرفت کی نگاہوں سے دیکھو۔ جب حسین گرنے لگتے تھے نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے نانا مجھے خود گرنے دیجئے، نانا یہ میرا امتحان ہے۔ کبھی علی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جاؤ، کبھی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، مگر حسین اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے۔ اور عزاداروں وہ کتنا سخت منظر تھا جب حسین گھوڑے سے گرے۔ ایک بہن تھی جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی،
اور وہ آوازیں لگا رہی تھی کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے، مگر شمر، خولی، سنان، خنجر، تبر لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اور ایک ایسا منظر بھی آیا کہ جب جناب زینب نے بھائی کی حفاظت کی خاطر کہ جب کوئی میری سن نہیں رہا تو زین العابدین کو اٹھاؤں جا کر، اور اپنے غشی میں مبتلا بھتیجے کو جا کر اٹھایا۔ زین العابدین ذرا دیکھو یہ سیاہ اندھیاں کیسی ہیں، یہ زمین کربلا پہ زلزلہ کیسا ہے، کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، عزاداروں نیزے کی ہنی پر حجت خدا کا سر تھا۔ امام زین العابدین کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی، حجت خدا کو مارا گیا، عزاداروں حسین مارے گئے، خیمے لوٹے گئے، تبرکات چھینے گئے، شام غریباں بھی آ گئی۔ جلے ہوئے خیموں کے درمیان علی کی بیٹی ایک جلی ہوئی چوب لیے بیوی اور بچوں کی حفاظت پر مامور۔ بس عزاداروں بہت رو لیے، مجھے نہیں معلوم کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر لکھا ہے کہ پانی آیا۔ اور جب پانی لا کر رکھا گیا، جناب زینب نے کوزے میں پانی بھرا، سب سے پہلے سکینہ کو دیتے ہوئے فرمایا، سکینہ تم بہت پیاسی ہو، پانی پی لو۔ پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ پانی پیجئے۔ فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں، پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ بس کوزہ ہاتھ میں اٹھایا، اندھیرے بیابان کی طرف جانے لگیں، کربلا کے اندھیرے بیابان میں سکینہ جانے لگیں۔ آواز دی، سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، میرا بھائی پیاسا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے۔ عزاداروں کون سکینہ کو بتائے؟ شام غریباں گزر رہی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے اور قافلہ حسینی ہے، زینب کی بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، بچے ہیں۔ یہ پہاڑ جیسی رات ہے، پرانے والا دن ہے جب اسیر بنایا جائے گا، جب ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی، جب کوچہ بکوچہ دیار بدیار پھرایا لوگ تشہیر کریں گے یہ نبی زادیہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔